کورونا وائرس کے بعد کی زندگی، چھٹی کڑی۔ ہم کچھ ہفتوں سے اسی موضوع پر بات کرتے آ رہے ہیں اور ممتاز دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی رائے آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میرے سامنے یہ سوال اپنی پوری شدت سے جواب کا تقاضا کرتا ہے تو میرے ساتھ آپ میں سے بہت سے لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے اپنے کام کرتے کرتے ایک دم زندگی کے نیو نارمل کو انجان نظروں سے دیکھتے ہوئے خود سے سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ آخر زندگی کا یہ نیا انداز کبھی ختم ہوگا؟ کیا زندگی ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر جا پائے گی؟ اسی طرح کے کئی اور واہمے ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح کی بے یقینی اور غیر متوقع اتار چڑھاؤ نے ایک بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ کورونا وائرس کی وبا ختم ہونے کے بعد بھی زندگی کے معمولات ایک دم سے ویسے نہیں ہو جائیں گے جیسے کورونا وائرس سے پہلے تھے۔ کورونا وائرس سے پہلے کا معمول اب ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ دو واضح رد عمل سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ زندگی سے بھرپور محبت اور پوری طرح سے لطف اندوز ہونے اور ساری ہی خوشیاں ایک بار ایک دم سمیٹ لینے کا رد عمل، لیکن ایک عجیب احتیاط اور فاصلے کے ساتھ۔ اور دوسرا رد عمل موت کی ارزانی دیکھنے کے بعد زندگی کو مزید تحفظ دینے کا رد عمل، پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہونے کا رد عمل، گھروں سے باہر نہ جانے اور دوست احباب کی محفلیں کم سے کم رکھنے کا رد عمل۔ کیا واقعتاً زندگی ایک بار پھر پورے اعتماد اور مضبوطی کے ساتھ اور اپنی رنگینیوں کے ساتھ نیو نارمل کو بھرپور انداز میں قبول کرے گی؟ سوال کچھ زیادہ اور جواب کم تو نہیں لیکن بہت مختلف۔ آج ہم نے بات کی ڈاکٹر زمرد اعوان سے کہ کورونا وائرس کے بعد کی زندگی ان کے خیال میں کیسی ہوگی۔ ڈاکٹر زمرد اعوان FCC کالج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ اپنے آن لائن پروگراموں میں وہ اہم اور حساس موضوعات پر تجزیے پیش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر زمرد اعوان کا خیال بھی یہی ہے کہ کورونا وائرس کے بعد زندگی کا انداز کافی مختلف ہوگا، نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اداروں، معاشروں اور حکومتوں کی سطح پر بھی صورتحال بدل جائے گی۔ وہ کہتی ہیں، میرے خیال میں کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا کے معاشرے، چاہے وہ ترقی پذیر ہوں یا ترقی یافتہ ہوں، ان پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ نہ صرف معاشروں کی اقدار بلکہ زندگی گزارنے کے طریقوں سے ہوتے ہوئے حکومتوں کے طرز عمل اور بالخصوص صحت عامہ کے پہلوؤں پر گہری چھاپ چھوڑے گا۔ ان تبدیلیوں کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قدرت نے تمام انسانیت کو جھنجھوڑ کر اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کا موقع دیا ہے، اور یہ پیغام طبقاتی، معاشرتی، صنفی غرض سے ہر تفریق سے بالاتر ہے۔ ڈاکٹر اعوان سمجھتی ہیں کہ کورونا وائرس کی وبا دراصل نوع انسانی کے لیے ایک ویک اپ کال کی طرح ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے بعد کی زندگی میں روحانیت کا پہلو قدرے بڑھ جائے گا، کیونکہ عبادت گاہوں کے بند ہونے کے بعد لوگوں نے انفرادی سطح پر اس جانب توجہ مرتکز کی ہے۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگ اپنے خاندانوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں، اور اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے انہیں داخلی سطح پر اپنی شخصیت کو پہچاننے میں بھی مدد ملی ہے۔ اگر معاشرتی اور سماجی اثرات کا جائزہ لیا جائے تو پیسے اور طاقت کے گرد گھومتے زندگی کو اپنی عدم اہمیت کا احساس ہونے لگے گا، اور یہ وائرس آنے والے دنوں میں لوگوں کو یہ احساس کا درس دے گا۔ اس وائرس کے ختم ہونے کے بعد اول تو لوگوں کے تعلقات میں روحانیت کا عنصر قدرے بڑھ جائے گا، کیونکہ جس طرح یہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں میں پابندیوں کا سامنا ہے، اس سے یہ پیغام بھی ملے گا کہ مذہب کوئی بھی ہو، عبادات کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اصلی روح عفو درگزر اور رحم ہے۔ دوم، لوگ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی اپنا سرمایہ سمجھنے لگیں گے، اور رات گئے محفلیں لگانا زندگی کے غیر فطری، غیر اخلاقی طرز میں بھی بدلاؤ آئے گا۔ سوئم خود کے ساتھ وقت گزارنے سے اپنے اندرونی سکون کو حاصل کرنے کا فن بھی سیکھ سکیں گے۔ ڈاکٹر زمرد کہتی ہیں کہ کورونا وائرس کے بعد زندگی امتحان بھی لے کر آئے گی، نہ صرف قوموں کے لیے بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی۔ ملکوں کی اہلیت اور صلاحیت جانچنے کے معیار ہی بدل جائیں گے۔ یہ وائرس نہ صرف اقوام کے لیے بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک امتحان بن کے سامنے آئے گا۔ ممالک کی اہلیت کو جانچنے کے معیار بدل جائیں گے۔ پہلے ایٹمی ہتھیاروں، اعلیٰ درجے کی جنگی سہولیات اور ماہر فوجیوں کی دستوں سے طاقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، لیکن اب بہترین صحت کی سہولیات، کارآمد منصوبہ بندی اور فوری اقدامات ممالک کی صلاحیت طے کریں گے۔
کورونا کے معاشی اور اقتصادی اثرات تو سب کے سامنے ہی ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ وائرس معاشی عدم استحکام کا ایک نیا باب بھی رقم کرے گا، جس میں حکمرانوں کو کئی سال درکار ہوں گے کہ وہ معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکیں۔ ڈاکٹر اوان کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے کام کرنے کا انداز بھی بدل ڈالا ہے۔ ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے گھروں پر رہ کر کام کرنے کا نیا ڈھنگ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، اور اب ذہانتوں اور صلاحیتوں کی جانچ کرتے ہوئے ایک اور شرط بھی سامنے آئے گی کہ لوگ آنے والے وقتوں میں ان نئے ٹولز میں مہارت رکھتے ہوں۔ کرونا نے البتہ ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت پر زور ڈالا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وائرس کے آنے کے بعد دفاتر و تعلیمی ادارے جب بند ہوئے اور نجی اداروں دفاتر نے آن لائن ذرائع کے ذریعے اپنے کام کو جاری رکھا، تو اس سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور نئی ٹیکنالوجی کا لوگوں کو پتہ چلا، اور امکان بڑھ گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ نوکری دینے کے لیے یہ شامل ہوگا کہ آپ کو آن لائن صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں۔ کرونا کے بعد آنے والی زندگی اور آنے والے نئے دور میں جدید صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ میل ملاپ کے پرانے طریقوں میں کیا نئی شرطیں چپکے سے در آئیں گی، کچھ کہنا دشوار ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ عشروں سے میل ملاپ کا جو انداز ہم دیکھتے آئے ہیں اس کی شکل کافی حد تک مختلف ہو جائے گی۔ بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔